بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ضیاء حیات کی جانب سے عید قرباں کے موقع پر مسلسل مختلف مسائل سے آگاہی دی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ علم کا فقدان ہے بالخصوص نوجوانوں میں، تو وہ وساوس کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی وسوسوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا اور کوشش کی کہ کچھ مسائل سے آپ حضرات کو آگاہ کیا جائے۔ کل یا پرسوں 2 دن سے میرے پاس ایک ویڈیو مسلسل آ رہی ہے جو کہ غیر مقلد عالم دین کی ہے، یعنی اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس عالم دین کی ہے، جس میں اس نے بھینس یا کٹے کی قربانی کو ناجائز اور حرام کہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی بھینس کا دودھ پینے کے لیے وہ تیار ہے، اور جو کہ کپورے شرعاً منع ہے اور حرام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شوق سے میرے پاس لے آؤ، میں بنا کر اور میں کھاؤں گا اس کو۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے، لیکن لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان جو ہے اس کی اس قسم کی گمراہ کن باتوں پر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ میں مفتی محمد نعمان حنفی صاحب سے رابطہ کروں اور اس حوالے سے ان کا موقف لینے کی کوشش کروں، جس پر ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا موقف دیا کہ بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، اور وہ کس زمرے میں آتی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت مدلل گفتگو فرمائی، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ جو ہے وہ پسند آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل اہل حدیث یعنی غیر مقلد کچھ علماء کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ گائے، بھینس، بکری کا اور گائے کی تو قربانی جائز ہے، لیکن بھینس اور کٹے وغیرہ یا بھینسے کی قربانی ناجائز ہے۔ حالانکہ وہ لوگ خود ایک اور چیز کھاتے ہیں، کپورے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ بہت شوق سے کہ لاؤ بنا کے مجھے دو، میں کھاؤں گا۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا فرمانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، زمانہ قدیم سے یہ اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے علماء ہر دور میں اس کا مدلل جواب دیتے رہے ہیں۔ اور ان کے جوابات میں سے ایک جواب یہی ہے کہ چونکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے ماننے کا، کہ ہم قرآن اور حدیث کو ہم ماننے والے ہیں اور ہمارے اغیار ماننے والے نہیں ہیں، تو ہم انہیں قرآن اور حدیث سے ہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو بہیمۃ الانعام ہے، انہیں بے زبان چوپایوں کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی ایک مشہور تفسیر ہے، التفسیر در المنصور۔ اس در منصور میں بھی انہوں نے اس مبارک آیت کے تحت جن چوپایوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک بھینس بھی ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، کہ انہوں نے بھی بھینس کی قربانی کو سات کی طرف سے روا اور جائز قرار دیا۔ دراصل اس اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ اس پر ہے کہ وہ چونکہ کہتے ہیں کہ بقر کا لفظ احادیث طیبہ میں آیا ہے، اور بقر گائے کو کہتے ہیں، اور عربی میں بھینس کو جاموس کہا جاتا ہے، اور جاموس کا ذکر چونکہ حدیث میں موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ بھینس کٹا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کسی چوپائے کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہ آنا وہ اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہوتا۔ بے شمار اس طرح کے حلال چوپائے ہیں جو میں اور آپ کھاتے ہیں، ان کا ذکر صراحتاً قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو بات دراصل ہمارے علماء نے یہ ذکر کی کہ یہ جو جاموس، جس کو ہم بھینس سے تعبیر کرتے ہیں، کٹے سے تعبیر کرتے ہیں، عرب کا جانور تھا نہیں، اس لیے اس دور میں چونکہ یہ وہاں عرب کا جانور نہ تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن یہ ائمہ لغت کے ہاں بھی بھینس گائے کی انواع اور قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ عمومی طور پر بھی ہم بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، جب قربانی کی باری آتی ہے تو یہ اس کی حرمت کا حکم دیتے ہیں۔ اگر یہ حرام ہوتا تو وہ حلال چوپایوں میں اس کا شمار نہ ہوتا۔
بہرحال قرآن آپ لے لیجئے، احادیث طیبہ لے لیجئے، امت کے جمہور علماء کے اقوال لے لیجئے، وہ سارے اس بات پر دلالت کرتے ہیں. اور جو ہمارا تواتر کے ساتھ جو عمل ہے، 1400 صدیاں بیت گئیں، بھینس کی قربانی ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اور یہ لوگ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مستند اور مضبوط دلیل نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ.